بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ نہیں دیکھیں، میرے خیال سے ہم بجائے کہ دل کا غبار نکالیں، ہمیں حقائق پہ مبنی رہنا چاہیے۔ اور حقائق کیا ہیں؟ حقائق یہ ہیں کہ جو انفلیشن ہے وہ 5% سے نیچے آ چکی ہے، اور یہ کب تھا؟ آخری 2018 کے اندر انفلیشن جو ہے اس لیول کے اوپر تھی۔ آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو انویسٹر کا کانفیڈنس آپ کو بتا رہا ہے۔ میں قطر کلامی کی بات مکمل کر لیں نا مجھے۔ یہ جو 5% نہیں، ایک پوائنٹ، اچھا میں آپ کو موقع دوں گا، ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ چلتے ہیں تاکہ اس پہ بات کر سکیں۔ سر اس پہ جو 5% کی آپ انفلیشن ریٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ آئی نو اکانومی کو آپ اتنا بہتر جانتے ہیں، ہمارے دونوں جو پینلسٹ اور موجود ہیں وہ بھی اتنا جانتے ہیں، لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ 2023 کا جو بیس افیکٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے آج آپ کو 5% لگ رہا ہے؟ یہ ہے اصل ریزن اس 5%۔ دیکھیں نہیں دیکھیں، بات یہ کہ ہم 38-40% پہ بھی تو بیٹھے تھے نا، تب تو بیس افیکٹ نہیں تھا نا، ہم ایک کرائسس میں تھے، ملک ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، آج وہ سنگل ڈیجٹ پہ آیا ہوا ہے۔ ہم تو آگے بھی یہ مسلسل کمی کی طرف ہے نا۔ سود کی شرح آپ کی 13% کے اوپر آ گئی ہے۔ سٹاک مارکیٹ کا جو انویسٹر ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہتری ہے۔ آپ ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، آپ کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس میں اپروکسیمیٹلی 40% اضافہ ہے، آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کا اس لیول پہ جو 2015 میں تھا آخری دفعہ۔ تو اوورآل آپ کی اکانومی کی سٹیبلٹی ریچ ہو گئی ہے۔ اب آپ نے کہا سرمایہ کاری کہاں؟ سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ تعالی ہماری عذری سرمایہ کاری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اگلے 12 تو ملک کرائسس سے نکل چکا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں مایوسی پھیلانے والے جو لوگ ہیں انہوں نے مایوسی پھیلانی ہے، لیکن آپ کو ایک اشاریہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر بتا رہا ہے کہ ملک کی معیشت بہتری میں ہے۔ اور دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہوں یا باہر ہوں، جب وہ باہر تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ مایوسی پھیلا رہے تھے۔ میری خواہش نہیں ہے کہ وہ جیل میں رہیں، اگر انہوں نے وہ ایسے کام کیے ہیں ان کو جیل میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو باہر ہونا چاہیے۔ یہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ کرتا ہے کہ ملک آگے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے رانا صاحب یہاں پہ جو سیاستدان جیل میں جاتے ہیں، آپ ٹرولی بلیو کرتے ہیں ایز اے پولیٹیشین، آپ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان جو جیل میں جاتے ہیں وہ اپنے کرموں کی وجہ سے جاتے ہیں یا اپنی معاملات سیٹ نہیں ہوتے تو اس کی وجہ سے جاتے ہیں؟ آپ یا سیاسی وجوہات کی وجہ سے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کا ٹھیک ہے کہ پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ تباہ ہوئی ہے، اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر جو ہمارا جوڈیشل نظام ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی سیاستدان نے کسی نے قانون نہیں توڑا یا سیاستدان نے کسی نے جو ایسے کام نہیں کیے کہ ان کو جیل میں جانا چاہیے، تو یہ بھی غلط ہے۔ بالکل کیے سیاستدانوں نے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کسی کو سزا سنا ہی نہیں سکتی، اور اگر سناتی ہے تو وہ اوور ٹرن ہو جاتی ہے یا وہ پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن خان صاحب یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو میں آپ کو اوور آل نواز شریف صاحب کے ساتھ تو جو ہے وہ جو کیا گیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا گیا، اور پھر کس طرح جے آئی ٹیز بنی واٹس ایپ کے اوپر، اور کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ سزائیں دی گئی، وہ تو اب جو ہے وہ پول وہ سیاسی بنیادوں پہ تھا۔ لیکن خان صاحب کی اگر ہم بات کریں، وہ سیاسی بنیادوں پہ تھا، نواز شریف صاحب کو جو سزائیں ہوئی وہ سیاسی بنیادوں پہ تھا۔ میں اب آپ کو نہیں لیکن آپ آگے بھی تو سنیں نا۔ اب خان صاحب کا اگر 9 مئی کا واقعہ ہے تو وہ کیا کسی قوم سے ڈھکا چھپا ہے؟ کیا خان نہیں، پاکستان نہیں کے نعرے نہیں لگے؟ اگر جو 26 نومبر کو جو پاکستان میں ہوا ہے، پرتشدد ترین احتجاج انہوں نے کیا، 150 پولیس والوں کو زخمی کر دیا، 40 گاڑیاں جلا دی، پولیس رینجرز کو شہید کر دیا، اپنے لوگوں کو شہید کرا دیا صرف اس لیے کہ ان کو لاشیں چاہیے تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہم بھی سیاست کر رہے ہیں، ہم نے تو شیل نہیں مارے پولیس والوں پہ، جب پی ٹی آئی کا دور تھا ہمیں بھی روکتے تھے، کنٹینر لگاتے تھے۔ یہ جو ہے وہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ آپ ریاست کے وسائل، صوبے کے وسائل استعمال کریں اور کرینوں کو اٹھا کے جو وہ کنٹینروں کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں، آپ صوبے کے وسائل استعمال کریں اور شیل ماریں۔ تو یہ چیزیں، اور جلاؤ گراؤ کریں گاڑیوں کا، تو یہ چیزیں کس نے انٹروڈیوس کی ہیں؟ یہ جو نفرت کی سیاست ہے کہ ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ سے بات ہی نہیں کرنی کیونکہ آپ چور ہیں، اور اگر ہم نے آپ سے بیٹھ کے تو ہماری جو پوری سیاست کی بنیاد، مذاکرات کر لیں۔ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ لوگ سیریس نہیں ہے، سیریس نہیں ہمیں کہے، وہ کس طرح
खत लिख के कहें, आपको क्या कहें, वो किस तरीके से आपको ऑफर करें? नहीं देखें, अब बात यह है कि पुरतशद्दुद तरीन एहतजाज जो 26 नवंबर को हुआ, उसके बाद जो इन्होंने कॉल दी सिविल नाफरमानी की, जब इनको पता लग गया वो भी फ्लॉप होनी है और कोई इनके साथ नहीं खड़ा, तो अब ये मुज़ाकरात की बात ये कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो आज एक रास्ता दिखा दिया हमने मुज़ाकरात का। आज असेंबली के अंदर पॉजिटिव अच्छी बातें हुई हैं कि भाई आप टॉक शो पे तो बात करते हैं मुज़ाकरात का, आप ऑफिशियली अप्रोच तो करें, हमें नहीं करना तो आप स्पीकर को अप्रोच कर लें। तो ये रास्ता जो बॉल है वो हमने पीटीआई के कोर्ट में डाल दी है। झगड़ा साहब, देखते हैं ये क्या करते हैं। झगड़ा साहब, बड़ी गलतियां हैं सर आप लोगों की तरफ से। वो कह रहे हैं हम, आप नंबर्स भी शेयर कर दिए हैं सर, उन्होंने इन्फ्लेशन रेट बता दिया आपको। स्टॉक मार्केट ने आज कितना, हाँ 1,17,000 पॉइंट्स को टच किया है सर। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हर हफ्ते। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें और हमारे चैनल जमजम टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें।